السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اس کا دوسرا حصہ لے کر یعنی بند نمبر 3 اور 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، حسب دستور آپ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اپنا ریزولوشن بڑھا لیں تاکہ آپ کو ٹیکسٹ صاف نظر آئے۔ تیسرا بند ہے، یہ صبح وہ صبح ہے مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہو جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پونچھ جائیں تشنہ کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں ان کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ گل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیں۔ پہلے مصرے میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل ہے۔ دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں، کوچ ہوتا ہے روانہ ہونا، نکل جانا، جیسے یہاں سے سب لوگ کوچ کر گئے ہم بولتے ہیں۔ خلد جنت کے لیے بولتے ہیں، خلد کے معنی ہے جنت۔ کوثر جو آب کوثر ہے، جو کہتے ہیں کہ جنت میں ملے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے اور بہت میٹھا ہوگا، بہت ٹھنڈا ہوگا اور خصوصاً جنتیوں کے لیے ہوگا۔ آبرو عزت کے لیے بولتے ہیں۔ تشنہ کام پیاسے، نماز گزاروں کہ نماز ادا کرنے والے لوگوں میں، سب ہیں تیسرے شعر میں وحید عصر، عصر بولتے ہیں زمانے کو، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وحید بولتے ہیں یکتا، انفرادی یعنی سب سے الگ۔ وحید عصر کے زمانے میں سب سے الگ، گل بولتے ہیں شور کو۔ شہید آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا جان کا نذرانہ دے دے۔ سرخ رو کے سرخ چہرے والے، خوبصورت اور حسین۔ اب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں چہرہ، آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ابھی تعارفی جو ہیں ہمارے سامنے اشعار آ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، انیس صاحب کہتے ہیں، جو چہرے میں وہ کہہ رہے ہیں، اور چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلوا رہے ہیں کہ یہ وہ صبح ہے کہ جس کی شام بھی مبارک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شام جو ہے وہ مایوسی لے کے آتی ہے، عام طور پر شام کو مایوسی کے معنوں میں ہم لیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ صبح وہ صبح ہے مبارک ہے جس کی شام، کہ اس ایسی صبح کی، صبح تو ایک روشنی کا پیغام لے کے آتی ہے، مسرت کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن اس کی شام بھی مبارک ہے۔ مبارک کیوں ہے؟ یہاں سے ہو جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، جو یہاں دن کو یا صبح کو کوچ کرے گا، یہاں سے روانہ ہو جائے گا، تو اس کا مقام شام کو جنت میں ہوگا، اس کو جنت میں جانا ہے، تو اس لیے یہ شام بھی مبارک ہے۔ کوثر پہ آبرو سے پونچھ جائیں تشنہ کام، کوثر یعنی آب کوثر، پھر عزت کے ساتھ یہ جو پیاسے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، 72 رفقا جن پر یزید کی فوجوں نے پانی بند کر رکھا تھا، یہ عزت کے ساتھ شہید ہونے کے بعد آب کوثر پہ پہنچ جائیں اور اپنی پیاس وہاں جا کر بجھائیں۔ دعا ہو رہی ہے کہ خدا لکھے خدا نماز گزاروں میں ان کے نام، اور اللہ تعالیٰ ان کے نام نماز گزاروں میں لکھیں۔ نمازیوں کا جو رتبہ ہے وہ کتنا بلند ہے کہ یہ شہید ہونے کے بعد بھی نمازیوں میں اٹھائے جائیں تاکہ یہ جنت میں سب سے آگے ہوں۔ اور آخری شعر اس بند کا، سب ہیں وحید عصر یہ گل چار سو اٹھے، کہ جو بھی ہیں یہ وحید عصر ہیں، یہ زمانے میں سب سے یکتا ہے، یہ زمانے میں سب سے منفرد ہیں، یہ سب سے الگ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، ہر طرف یہ شور برپا ہو۔ دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے، اور جو بھی دنیا سے شہید ہو کے گیا، وہ قیامت کے دن پہ کھلکھلاتے چہرے، چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے چہرے پر موت کا خوف نہیں ہوتا، موت کا ہراس نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی سے شہادت کا جام پیتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلے بند پہ۔ یہ سن کے، اب یہ حضرت امام حسین نے اوپر کہا جو ہم 3 بند دیکھ رہے ہیں، یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس۔ دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے۔ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس،
کہ یہ باتیں سن کے، کیونکہ حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ صبح کا وقت ہو رہا ہے، آپ سحری کا فریضہ ادا کرو، عبادت کرو، یہ ہم دوسرے اور پہلے بند میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ جو خدا شناس تھے، خدا کو پہچاننے والے تھے، خدا کے دوست تھے، وہ اٹھے، ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس۔ فاخرہ ہوتا ہے قیمتی، زیب جسم کہ جسم پر پہنا قیمتی لباس جو جنگ میں پہنتے تھے، اس میں زرہ ہو سکتی ہے، اس میں دوسرے آلات ہو سکتے ہیں، اپنے جسم پر پہنا۔ شان محاسنوں میں کی یہ سب نے بے ہراس، شان کنگیاں، محاسنوں میں لگے اپنے مونچھ اور داڑیوں میں، جو بے ہراس کے بغیر کسی خوف کے انہوں نے اپنے مونچھوں اور داڑیوں کو کنگی لگا کر تیار کیا۔ اب یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کنگھی مونچھوں اور داڑیوں میں انسان تب کرتا ہے جب وہ کسی فنکشن میں جا رہا ہے اور خوش ہو کے جہاں پر جا رہا ہے، مسرت سے جا رہا ہے۔ اگر کسی پہ اداسی ہے تو وہ کہاں اپنے بالوں کو سنوارے گا، وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا۔ اور یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش تھے، ان کے چہرے پہ کوئی ہراس نہیں تھا، انہوں نے اپنے مونچھ اور داڑھی بنائی اور بالکل بے خوف و ہراس وہ تیار ہوئے۔ باندھے امامے آئے امامے زماں کے پاس، اور امامے جو سر پہ ہم پگڑی پہنتے ہیں وہ باندھے ہوئے۔ امام زماں حضرت امام حسین کے لیے کہا ہے، زماں ہو گیا زمانہ، امام زماں زمانے کے امام، ان کے پاس وہ آئے تیار ہو کے۔ رنگین ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے، رنگین ابائیں، ابائیں کپڑے، رنگین ابائیں رنگین کپڑے، دوش پہ، دوش ہوا کاندھا، کاندھے پہ رنگین کپڑے لیے ہوئے، اور کمریں انہوں نے اپنی کسی ہوئی۔ مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، اور انہوں نے جو لباس پہنے ہیں، جو کپڑے پہنے ہیں، وہ زباد، خوبصورت زباد ایک خوشبودار چیز کا نام ہے، عطر خوشبودار، مشک خوشبودار، کہ انہوں نے اپنے جسم پر طرح طرح کی خوشبوئیں لگائی ہوئیں اور اپنے چہرے پر رنگین کپڑے ڈالے ہوئے۔ گویا یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی خوف و ہراس نہیں تھا، ان کو کوئی یہ ڈر نہیں تھا کہ ان پہ موت آئے گی، بلکہ وہ شہادت کا جام جو ہے پینے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں گے، اور اب ہمارے پاس ہے 5واں بند۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی منظر کشی ہو رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ سراپا، سر سے لے کے پاؤں تک، مسیح کا پہلا جز، جس میں شاعر کیا کرتا ہے کہ ہیرو کے پورے خد و حال بیان کرتا ہے، اس کی قد و قامت بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے، سوکھے لبوں پہ حمد، سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پہ نور۔ اب وہ کیسے ہیں؟ ان کے لب سوکھے ہوئے ہیں۔ سوکھے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن سوکھے لبوں پہ حمد الہی، لب تو سوکھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے ہونٹوں سے ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں پیاس کی شدت کے باوجود، اور رخوں پر نور، اور ان کے چہروں پہ نور ہے۔ حالانکہ پیاس کی وجہ سے انسان مرجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، پیاسا ہونے کے باوجود ان کے چہروں پر نور ہے۔ خوف و ہراس و رنج قدرت دلوں سے دور، قدرت ہوتا ہے نفرت، نہ ان کے دل میں خوف ہے، نہ ہراس ہے، نہ رنج ہے، نہ ہی ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے دلوں سے دور ہے، ان کے دل بالکل صاف اور شفاف ہیں۔ فیاض حق شناس العظم ذی شہور، فیاض کہ وہ مہربانی کرنے والے ہیں، حق شناس کہ حق کو پہچاننے والے ہیں، العظم کہ وہ پختہ ارادہ رکھنے والے ہیں، ذی شعور کہ وہ شعور کو سمجھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، خوش فکر و بزلہ سنجو ہنر پرور و غیور، وہ خوش فکر ہیں، وہ جو فکر بھی رکھتے ہیں وہ بھی مسرت دینے والی ہے، وہ بزلہ سنج ہیں، وہ خوش طبیعت ہیں، وہ ہنر والے ہیں، ان کے پاس ہنر ہے، اور غیور ہیں، غیرت والے ہیں۔ ان صفات سے وہ مزین ہیں، اور یہ سب مرات النظیر کے، ہم کہہ سکتے ہیں سنت حسن مرات النظیر کے ایک جیسے الفاظ یہاں پر شاعر نے گنے ہیں کہ جو ان کی صفات ہیں، جو حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی صفات ہیں، وہ شاعر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ کانوں کو حسن صوت سے خز بر ملا ملے، خز کے لطف ملے، کس سے؟ حسن صوت، صوت ہو گیا آواز،
کہ جو وہ آوازیں آئیں کانوں کو ان کی آوازوں سے بہت لطف آئے، ایسی باتیں کریں. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسے کوئی جنگ میں پھنسا ہوگا تو وہ چیخ و پکار کرے گا اور اس کی آوازیں تو دل کو دہلا دیں گی، انسان کو ڈرا دیں گی. لیکن نہیں، ان کی آوازوں سے کانوں کو لطف آئے، ایسی باتیں کریں. اور باتوں میں وہ نمک کو دلوں کو مزہ کرے، کہ ان کی باتوں میں ایسا نمک یعنی ایسا سواد کہ جس سے وہ باتیں سن کر دلوں کو مزہ آئے، دلوں کو لطف آئے. کہ گویا ان میں اس بند میں ہم کہہ سکتے ہیں 5ویں میں کہ ان کے پورے خد و حال، ان کی تعریف، ان کا رہن سہن، ان کا ذکر و اذکار، ان کا شکر، ان کا جو خوش مزاجی، ان کی غیرت، ان کا ہنر شاعر نے بیان کیا ہے. اور 6ویں بند پہ ہم چلتے ہیں. ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، عالی منس صبا میں سلیماں وگا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، اور فاقوں میں دل بھی چشم بھی اور نین بھی سیر، دنیا کو ہیچ و پوچ سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے. اب دیکھیں اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. ساونت بہادر کے لیے کہتے ہیں، بہادر، بہت بہادر. بردبار پورے ہوش مند، پورے ہوش کے ساتھ. فلک مرتبت، فلک ہوا آسمان، مرتبت مرتبہ سے کہ آسمان جیسا مرتبہ رکھنے والے، بلند مرتبہ رکھنے والے. اور دلیر بھی بہادر کے لیے کہتے ہیں. عالی منش کہ نہایت اعلی انسان، نہایت اعلی انسان. صبا میں سلیماں، صبا میں سلیماں جو ایک شہر تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کے نبی تھے، اور وہاں بہت فیاض تھے، وہ بہت سخی تھے، بہت لوگوں ان کے پاس بہت دولت تھی، تو وہ لوگوں میں بہت زیادہ تقسیم کرتے تھے. حضرت سلیمان کے ساتھ یہاں تشبیہ بھی دی ہے اور یہاں تلمیح بھی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کے واقعے کی طرف انہوں نے ذکر کیا ہے. حضرت سلیمان کا واقعہ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان اور بلقیس وہاں ایک عورت تھیں جو کہ، اور حضرت سلیمان بہت سخی تھے، لوگوں میں بہت دان کرتے تھے، لیکن اور حضرت سلیمان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی، یہ معجزات دیے تھے کہ وہ پرندوں کی بادشاہ، پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے اور پرندوں کو وہ آوازیں دیتے تھے اور پرندے سب جمع ہو جاتے تھے. قرآن پاک کی آیت ہے. اور پرندے ایک بار جب حضرت سلیمان نے سب کو بلایا، خود اس میں نہیں آیا، اور حضرت سلیمان بہت غصے میں آئے کہ خود یہاں کیوں نہیں پہنچا میری محفل میں. اور یہ بات طے ہوئی کہ اگر آج خود اپنی حقیقت یا کوئی اصل سبب نہیں بتاتا تو اس کو سزا ہوگی. لیکن جب حدود پہنچا تو اس کو دریافت کیا کہ آپ کہاں تھے، تو حدود نے کہا کہ میں ایک ایسے شہر میں تھا، صبا اس شہر کا نام ہے، اور وہاں کی ایک شہزادی ہے جو اتنی سخی ہے کہ اس کے در پر جو آئے، اور 7 بار بھی اگر ایک بھکاری بھی اس کے 7 دروازوں سے آیا تو اس نے کسی کو منع نہیں کیا، لیکن وہ آتش پرست ہے. اور پھر اس کی ایک طویل جو ہے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کو پیغام بھیجا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس شہر میں جہاں کے حضرت سلیمان تھے. اور وگا میں شیر، وگا ہوا جنگ، جب جنگ میں وہ ایک شیر کی مانت، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے لیے شاعر کہہ رہا ہے، یہ صفات گنا رہا ہے. جب آپ تشریح کریں گے تو یہاں تلمیح بھی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کی طرف جو ہے اشارہ ہے. وغا میں شیر کہ اشتعارن ان کو شیر کہا ہے کیونکہ وہ دلیر بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں. گردان دہر، گردان دہر، گردان بولتے ہیں پہلوان کو، دہر زمانہ. اب گردان دہر اضافت کے ساتھ ہے، ہم اس کا میننگ جب نکالتے ہیں گردان دہر، دہر کے گردان یعنی کہ زمانے کے پہلوان، ان کی زبردستوں سے دور، کہ زبردست کہ ان کے ہاتھ کی ضرب سے، ان کے دلیری سے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ زیر ہیں، یعنی ہار جاتے ہیں. اور فاقوں میں دل بھی چشم بھی اور نین بھی سیر، لیکن وہ فاقوں میں ہیں کہ وہ 3 دن کا فاقہ ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ پورے، اور نظریں جو ہیں ان کی بھری ہوئی ہیں، سیر ہیں. ان میں بھوک اور پیاس
جو تھی اس کی شدت کو برداشت کرنے کا پورا جوش اور جذبہ تھا کہ انہوں نے فرات کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دے، کیونکہ ان کے ارادے اتنے مضبوط تھے اور وہ یہ تصور کرتے تھے اور یہ وہ پورا ان کا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے جنت میں جا کے آج جنت کے کھانے نوش فرمانے ہیں، آج انہوں نے آب کوثر جا کر لینا ہے. اس لیے وہاں پر وہ سیر تھی اور دنیا کو ہیچ و پوچ سراپا سمجھتے تھے. دنیا کو وہ سر سے پاؤں تک، سراپا ہوا سر سے پاؤں تک، ہیچ و پوچ کے بالکل معمولی چیز، گھٹیا چیز سمجھتے تھے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. دریا دلی، کہ ان کا دل دریا دل تھا، بڑا دل تھا. ہم اکثر بولتے ہیں کہ فلانے کا دل دریا ہے. دریا دلی سے بحر بولتے ہیں سمندر کو، کہ دریا دلی سے بحر کو، سمندر کو وہ ایک چھوٹا سا قطرہ سمجھتے تھے کہ ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا. اور یہاں پر بھی بحر کو قطرہ، بحر اور قطرہ، بحر سمندر اور قطرہ بالکل معمولی چھوٹا چیز، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد الفاظ ہیں. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صنعت حسن تضاد ہے. جب آپ تشریح کریں گے ان ایگزام میں یا ایسے بھی آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی صنعت آ رہی ہے، اس کی طرف آپ ضرور اشارہ کریں گے. اس سے آپ کے نمبرات اچھے آئیں گے، اسے آپ ایگزامینر کو اچھی طریقے سے سیٹسفائیڈ کر پاؤ گے. تو گویا ان بندوں میں بھی شاعر ان کی صفات بتا رہا ہے، شاعر ان کے حد و حال بتا رہا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں. ان کے چہروں پر کوئی ہراس نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بھوک کا ڈر نہیں ہے، شہادت کا جام پینے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ کتنے بہادر ہیں، وہ کتنے سخی ہیں، یہ سب چیزیں شاعر بتا رہا ہے. ابھی مسیح کی کہانی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا. ابھی ہیرو میدان جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، ابھی صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے 6 بند جو تھے یہ ہو گئے ہیں. ان کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، کافی طویل مرثیہ ہے، اور اپنے دوستوں میں پہنچائیں. جہاں جہاں جس کالج میں یا جس سلیبس میں، کسی یونیورسٹی کے سلیبس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، جموں یونیورسٹی کے سلیبس میں تو ہے، اور بھی بہت سی یونیورسٹیوں کے سلیبس میں اس کو پڑھا جا رہا ہے، کالجز میں پڑھا جا رہا ہے. آپ ان تک ضرور پہنچائیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر کوئی بند کہیں سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ انیس کو سمجھتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ استعارہ بہت لائیں گے، بہت سی تلمیحات لائیں گے. ان تلمیحات سے آپ واقف ہوں گے، اسی طرح آپ اتنا ہی اچھا جو ہے وہ اس کی تشریح کر پائیں گے اور اس کا مزہ لے پائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں خالص ہندوستانی رنگ آئے گا اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے آس پاس کہیں یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ہم اگلا جو حصہ لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کے کمنٹ کا، آپ کے تبصروں کا مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.